اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، دوسرا عشرہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور دوسرے عشرے کے اختتام پہ اور تیسرے عشرے کے شروع میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اس ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو وہ اعتکاف کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، آئیے آج اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے حضرت علامہ مولانا محمد نعیم احمد نعیمی صاحب، آج شریک گفتگو ہوں گے۔ چلیے آج ہم اعتکاف کے مسائل پہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں حضور؟ صحت بھی ٹھیک ہے جی؟ اللہ کا احسان الحمد۔ تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ، بڑا اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس سے پہلے آپ کے پروگرام میں نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا مشن لے کے آپ چل رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے لیے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جل جلالہ آپ کو ترقی عطا فرمائے، آمین جی، اور اس مشن پہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین جی۔ بس آپ علماء کرام کی دعائیں چاہیے، اور چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا دیپ میں بھی جلاتا چلوں۔ جو کچھ یہ ضروری مسائل ہیں، یہ عوام تک اگر میری طرف سے پہنچ جائیں گے تو ہو سکتا ہے حشر کے دیہڑے یہ میرا بخشش کا سامان بن جائے۔ یہ آپ علماء کرام کی مہربانیاں جو اپنے قیمتی وقت سے وقت عنایت فرماتے ہیں۔ تو حضور چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اعتکاف۔ پہلے تو اس کے لغوی معنی اور اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ بیٹھ جانا، جم جانا، رک جانا، ٹھیک ہو، دھرنا دینا، جسے عام زبان میں کہتے ہیں، آسانی کے لیے۔ ٹھیک ہے، کسی کو بنانے کے لیے جب دھرنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کی خاطر، ہائے، اپنے رب کو منانے کی خاطر، رب کے حضور دھرنا دے کے بیٹھ اللہ جانا، اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے اللہ کو منانے کے لیے۔ اچھا، یہ بڑی نئی بات دیکھیں، یہ لفظ دھرنا والا، کیونکہ ہمارے ہاں دھرنوں کا تو ویسے بھی رواج ہے، تو دھرنا دے کے کسی کو منانا، دنیا دار نہیں مانتا دھرنے سے۔ یہ آپ نے بھی دیکھ لیا، ہم نے بھی دیکھ لیا، دنیا دار اپنی اس نے پوری کوشش کر دینی ہے، ظلم کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دھرنا دیا جائے اسے منانے کے لیے کہ مالک ہم گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے، مالک ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، مالک ہمیں معاف کر دے، تو وہ اتنا غفور الرحیم ہے، کریم ہے کہ وہ ضرور بخشتا ہے اور مانتا بھی ہے۔ اچھا، اعتکاف کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ دنیا والے دھرنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا مشن بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی مطالبات منوائے جائیں جی، بالکل، اسی مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تو اعتکاف کی حالت میں جو بیٹھتا ہے تو وہ بھی کچھ مطالبات لے کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ بھی کچھ مطالبات لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس بارگاہ سے میں جب اٹھ کے جاؤں، اللہ اکبر، تو صرف میرے مطالبات پورے نہ ہوں بلکہ رب کی رضا کی ایسی چادر اپنے اوپر اوڑھ کے جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ باہر نکلیں تو پتہ چلے کہ کوئی واقعتاً ماشاءاللہ، اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے انعامات لے کے لوٹ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اعتکاف کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی سنت مبارکہ ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف، آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آپ نے ایک عشرے کا بھی اعتکاف کیا، 2 کا بھی کیا ہے، اور 3 عشروں کا پورے مہینے کا اعتکاف بھی اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حالت ایمان کے اندر خلوص دل کے ساتھ اعتکاف کیا، رب ذوالجلال جل جلالہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اعتکاف کی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو اعتکاف کا مقصد یہی ہوتا ہے اپنے رب کی رضا کی خاطر بیٹھنا۔ اب اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، ٹھیک ہوگا، کس مقصد کے لیے بیٹھا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بیان فرمایا کہ اعتکاف کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے لیلۃ القدر کی تلاش کرنا۔
سبحان اللہ اللہ اکبر. اس ماہ مقدس کے اندر یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے لیلۃ القدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس ماہ مقدس کے آخری اشرا کے اندر ایک ایسی رات رکھی گئی ہے, طاق راتوں میں ایک ایسی رات رکھی گئی ہے جس نے اس رات اپنے رب کو منا لیا اور اس رات کو پا لیا. اللہ اکبر. اب میں ایک خاص بات آگے یہ کہنے لگا ہوں. ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ یعنی ذکر کر رہا ہے, نوافل پڑھ رہا ہے, عبادات کر رہا ہے, اگر کچھ بھی نہیں کر رہا, صرف جاگ رہا ہے, ٹھیک, اور نوافل پڑھنے والوں کے ساتھ وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا ذکر کرنے والی کی مجلس کے اندر بیٹھ گیا ہے, بس صرف اس کا بیٹھ جانا یہ کافی ہوتا ہے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اگر وہ عبادت کرتا ہے تو یہ تو نور علی نور ہے نا. اللہ, نور ہو گیا. حدیث مبارک مجھے یاد آ رہی ہے کہ فرشتے جب زمین کے اوپر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آواز دے کر کہتے ہیں دوسروں فرشتوں کو کہ ادھر آ جاؤ, کہ یہاں پر اللہ والے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. اور جب وہ مجلس پھر ختم ہوتی ہے, طویل حدیث ہے, جب وہ واپس فرشتے لوٹ کے جاتے ہیں مولا کی برگاہ میں, تو اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے, سوال و جواب کرتا ہے, حالانکہ وہ جانتا ہے سب, بے شک وہ فخریہ طور پر ان سے پوچھتا ہے کدھر کہ کہاں گئے تھے, کدھر گئے تھے میرے بندے. وہ ذکر کرتے ہیں پھر اللہ کے سامنے, اللہ کے نیک بندوں کا جب ذکر کیا جائے, اللہ اکبر, اور ذکر کرنے والے فرشتے ہوں اور شہادت دے رہی ہوں کہ مولا ہم وہاں گئے ہیں جہاں پر تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں. کیا بات, اللہ اکبر. تو وہ رب ذوالجلال جل جلالہ جب ان کی ساری گفتگو سنتا ہے, ان سے سوال و جواب مکالمہ مکمل ہوتا ہے, تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم خود ہی تو گواہی دے رہے ہو کہ ہم وہاں سے آ رہے ہیں جہاں پر تیرا ذکر کیا جا رہا تھا اور تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے. تو اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں تم نے ہی تو مجھے سارا خود بتایا ہے, تو میں تمہیں ہی گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس مجلس کے اندر ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کے ارادے سے تو نہیں آیا تھا. میں وہی بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہو گیا, کہ وہ ذکر کے ارادے سے تو نہیں آیا تھا, ٹھیک ہو گیا, وہ تو مجلس میں بیٹھنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا, وہ تو کسی اور کام کے لیے جا رہا تھا, بس ویسے بیٹھ گیا. اس نے دیکھا مجمع لگا ہے, میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نیک بندوں کی مجلس کے اندر آ جائے اور بدبخت ہو کے واپس لوٹ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ دیکھیے یعنی ان کی مجلس کے اندر آ گیا تو ان کی برکت کی وجہ سے اس کی بخشش بھی ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا چلتے ہیں اس کے مسائل کی طرف کہ اعتکاف کرنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا لازمی ہے. دیکھیے اعتکاف کے لیے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نیت. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا, میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ رواج شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ہاں بہت سا رسمی طور پر لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں. دوسری بات کا بھی ہے حضور کہ اسلام میں پھر رسم رہ جائے گی, ہر چیز اب قیامت کی علامات میں قیامت کی علامات میں سے آ رہا ہے نا کہ رسماً ہر چیز ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ رسمی طور پر نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ اعتکاف کا حقیقی مقصد وہ جان کر سمجھ کر, اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ بیٹھنے سے پہلے کسی عالم دین کی مجلس میں جائے اور اس سے پوچھے آداب سارے, کیا بات, اور مقصد پوچھے کہ مقصد اس کا کیا ہے, اور پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جب بیٹھے گا تو پھر اسے مزہ آئے گا کہ واقعتاً میں مولا کی برگاہ میں بیٹھا ہوں, یہاں پر کوئی مذاق کرنے کے لیے یا تماشا کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. تو نیت کا ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے, کہ وہ نیت اس کی درست ہونی چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں. پھر کوشش کرے کہ جامع مسجد ہو. ٹھیک ہے. جامع مسجد کے اندر بیٹھے, اگر جامع مسجد اس کے پاس نہیں ہے تو غیر جامع مسجد کے اندر بھی وہ بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جمعہ کی جب نماز ہو تو قریب اگر کوئی جامع مسجد ہے تو وہاں پر نماز جمعہ کو پڑھنے کے لیے وہ جا سکتے ہیں, نماز جمعہ پڑھے اور نماز جمعہ پڑھ کے واپس وہ اپنے جو اعتکاف گاہ ہے وہاں پر واپس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, یہ بہت ضروری چیز ہے. یعنی غیر ضروری طور پر گھر مسجد سے اعتکاف گاہ سے باہر سے نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا سختی بھی کی گئی ہے, خاص طور پر جو ہم فقہا کی کتب پڑھتے ہیں اس کے اندر شرائط تھوڑی سی سخت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم زمانہ قدیم کی طرف جائیں, اول ترین دور کی طرف جائیں تو اس کے اندر بڑی وسعت ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر سختی کرنے کی وجہ شاید زمانے کے جو حالات ہیں ان کے تغیر ہے, جیسے میں نے رسمی بات کی بالکل تو شاید یہ رسومات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے اولین ترین دور کے اندر تو یہ تھا کہ جو معتکف ہوتا تھا وہ کھانا کھانے کے لیے گھر جاتا تھا. ٹھیک ہے. گھر سے کھانا کھا کے
سحری کرتا پھر واپس آ جاتا تھا، اچھا سحری افطاری کر کے لیے جاتا اچھا تو ایسے ٹھیک آ جاتا تھا، افطاری وقت اور یہ سحری کے وقت اس طرح ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے لیکن جو زمانہ بدلتا ہے ظاہری بات ہے اس کے اندر پھر حالات بدلتے جاتے ہیں، لوگ کے اندر وہ ایمان کی کیفیت نہیں رہتی جو پہلے والی ہے، ہر تو پھر فقہائے کرام مجدد نے تجدید کرنی ہوتی ہے، وہ فقہائے کرام نے پھر فقہا اس میں جو ہے نا وہ شرائط رکھی چینج ہیں کرتے رہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے جو اسے غیر ضروری طور پر گھر سے باہر مسجد سے اعتکاف گاہ سے باہر جانے سے منع کیا گیا ٹھیک ہے، ہو گیا۔ تو یہ اس کے اندر لوازمات میں سے ضروری میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ روزے پورے ہونے چاہیے، یہ کیا شرط ہے؟ اعتکاف کی حالت میں روزہ دار ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے اس کا روزہ گو رہ گیا تو وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ اچھا یہ چیز اصل میں یہ پتہ کرنی تھی کہ اگر یہ پورا منتھ ہے مہینہ، کیونکہ آخری ہم نے کرنا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کر رہے ہیں، تو جو پیچھے 20 روزے ہیں، کوئی کسی عذر کی وجہ سے کوئی روزہ رہ گیا ہو تو پھر حالت اعتکاف میں رہ جائے، نہیں اعتکاف سے پہلے اعتکاف سے پہلے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا حالت اعتکاف میں اس کا مسنون جو اعتکاف ہے اس کے اندر اس کا روزہ دار ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے پہلے رہ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بعد والی سنت بھی چھوڑ دے۔ ٹھیک ہو گیا اگر پہلے روزہ کسی وجہ سے رہ گیا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے رہ گیا ہے، سفر کی وجہ سے رہ گیا ہے، ٹھیک ہے یا کسی اور عذر کی وجہ سے رہ گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اعتکاف کو چھوڑ دے وہ، ٹھیک ہو گیا نہیں، اعتکاف کی حالت کے اندر اس کا روزے دار ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے وہ جب تک معتکف ہے وہ روزے کی حالت میں ہوگا تو اس کا اعتکاف مسنون ہوگا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں، ایک واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے ایک سنت اعتکاف ہے، اور ایک نفلی اعتکاف۔ ٹھیک ہے واجب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ خود منت مانتا ہے، نظر مان لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، ٹھیک ہے تو اس نے خود اپنے اوپر یہ لازم قرار دیا ہے، تو اس کی وجہ سے جب اس کا کام ہو جائے گا، نظر پوری ہو جائے گی، منت پوری ہو جائے گی، تو وہ اس کے لیے اعتکاف کرے گا، یہ اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ اور مسنون اعتکاف یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر کیا جاتا ہے، تو یہ مسنون اعتکاف ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ تعالی وسلم تواتر کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا اور نفلی اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 دن کا کرتے ہیں، 1 گھنٹے کا کرتے ہیں، یعنی جتنی دیر کے لیے آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، تو آپ اگر اعتکاف کی نیت میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ آپ کا نفلی اعتکاف ہے، جب اٹھیں اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ روزوں کا بھی پورا ہونا شرط نہیں ہے پہلے، ٹھیک ہے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے رہ جائے، اگر بغیر عذر کے رہ جائے تو پھر وہ تو اس روزے کی قضا ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر اس نے توڑا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، اگر رہ گیا ہے تو اس کی قضا کرنی ہے، وہ تو روزے کا الگ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے۔ نہیں نہیں، ٹھیک ہو گیا، اعتکاف کے لیے یہی شرط ہے کہ حالت اعتکاف ٹھیک ہے، نماز، روزے دار ہونا چاہیے، تراویح، یہ ساری چیزیں وہ الگ الگ عبادات ہیں۔ ٹھیک ہے، اعتکاف کے لیے اعتکاف ہی شرط ہے، نیت اور اس کے اندر جو رہ گئے ہیں وہی کچھ ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بالکل وہ منہ ڈھانپ کے رکھ لینا ہے، ایک پردہ بھی لگا دیا جاتا ہے، تو کسی سے بات نہیں کرنی، کچھ اس طرح، اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کس حد تک یہ ہونا چاہیے ان کا؟ شرعی طور پر تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں رسمی طور پر یہ حالات کے تغیر سے یہ شاید اس وجہ سے کیا ہو بعض لوگوں نے کہ تاکہ کوئی باہر سے بندہ آتا ہے تو باہر سے کوئی بندے جب آتے ہیں مسجد میں تو عمومی طور پر بیٹھ کے وہ ذکر کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے گفتگو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں آپس کی، تو دنیاوی معاملات پر بھی گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے تو ممکن ہے اس وجہ سے اس نے رکھا ہو تاکہ اس کو پہچان ہو جائے، ٹھیک ہے تو یہ معتکف ہے، ٹھیک ہے تو وہ اس سے کنارہ کش رہے گا، دور رہے گا، اس سے بات نہیں کرے گا۔ یہ ایک علامتی طور پہ ہے، لیکن شرعی طور پہ اس کا کوئی شرعی طور پہ اس کا نہیں ہے۔ تو معتکفین کیا وہ باقی نمازی جو ہوتے ہیں یا باقی وہ گفتگو کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، گفتگو میں غیر ضروری گفتگو نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، مسائل پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اب کوئی معتکف ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے کسی ریلیٹیو کی، تو کیا وہ اگر اس کے ورثاء میں سے ہے ٹھیک ہے تو پھر اسے جانا چاہیے، ٹھیک ہے اگر اس کے ورثاء میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ چونکہ کہاں وہ جانا فرض چاہیے؟ گھر بھی جانا چاہیے یا صرف قبرستان میں جنازہ پڑھنے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اگر یعنی ضروری سمجھتا ہے کہ تجہیز و تکفین بھی سب اس نے کرنی ہے، ٹھیک ہے تو پھر وہ بالکل اعتکاف سے نکل جائے ٹھیک ہے اور وہاں جا کر اپنے جیسے والدین ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہن فوت ہوگی، یہ بھائی ہے، اس کا وارث ہے، ٹھیک ہے تو اس نے چونکہ تجہیز و تکفین سب کچھ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے تو اگر وہی اس کا وارث ہے تو پھر اسے اعتکاف سے اٹھ جانا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ فرض ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر وہ اعتکاف کی قضا کر لے گا، جو اس کا اعتکاف رہ گیا ہے، جو اس کا 1 دن کا رہ گیا ہے اس کی قضا کرے گا، پورے کے لیے نہیں ہوتی، وہ قضا بعد میں ہوگی، بعد مطلب میں ہوگی۔
غیر رمضان مبارک کے بعد پھر وہ حالت روزہ کے اندر بیٹھے گا، اس کی قضا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی محلے داری میں کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کچھ ویسے جنازہ پڑھنے جا سکتا ہے، نماز جنازہ؟ اس کے اندر اختلاف پائے جاتے ہیں علماء کے اندر، ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں کہ جا سکتے ہیں، فرض بعض کفایہ کہتے ہے، ہیں فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو تو بہتر ہے کہ خواہ اپنے اوپر کیوں لازم کر رہا ٹھیک ہے؟ ہے، جب وہاں جائے گا تو مختلف لوگوں سے ملنا ہوگا، ظاہری بات، تعزیت کرنی ہوگی، تو پھر اس طرح اس کا زیادہ وقت ادھر چلا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو بہتر ہے۔ آخری بات جو بات آگی تا کراتوں کی، اس پہ تھوڑا سا بتا دیں، یہ بمپر پرائز ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ رب جب بخشنا چاہے نا انسان کو تو وہ رمضان عطا کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا، جیسے آپ دیکھیں نا پیکج دیتی ہیں کمپنیاں، جی جی، آفر دیتی ہیں، آفر دیتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینا چاہتے ہیں، فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ ان سے فائدہ اٹھاتا کون ہے؟ ٹھیک ہے، یہ فائدہ اٹھانے والے پر منحصر ہے۔ کمپنی والوں نے آفر دے دیے، وہ سب کچھ پیکج دے دیے، ٹھیک، اب فائدہ اٹھانے والوں کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے رب ذوالجلال جل جلالہ وہ تو کریم ہے، بخشنے پہ آئے وہ تو بخشنے پہ آئے تو کتے اسے کو تو پانی نہ پلانے رات پہ ہے نہ بخش دے، دن ہے، وہ شاید کوئی ایک ایسی نیکی بندہ کر یہی بیٹھے بات ہے۔ کہ اس کی ساری زندگی کو بدل دے، اللہ ٹھیک ہے، اکبر، اللہ اکبر، اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن یہ جو مخصوص راتیں ہیں، جی جی، ان کا خاص فلسفہ ہے ٹھیک، کہ رب ذوالجلال جل جلالہ خود، آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی آپ تاریخ کو پڑھیں، ان کے بارے حالات پڑھیں، تو وہ یہ ہے کہ وہ ہزار ہزار سال، 900 سال عبادات کرتے رہتے تھے ٹھیک، اور اپنے رب کو مناتے رہتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اوپر کرم دیکھیے کیا ہے کہ رب ذوالجلال رات کا جب پچھلا پہر آتا ہے، یہ تاک راتیں آتی ہیں، تو خود آسمان دنیا پر آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خود آسمان دنیا پر آ کر حضور کی امت کو بلا بلا کر کہتا ہے کہ مانگنے والا کوئی ہے، مجھ سے مانگے، میں تو آ گیا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں عطا کرنے کے لیے آ گیا ہوں، ٹھیک ہو گیا، میرے پیکیج کھلے ہیں، ٹھیک ہو گیا، میں نے یہ ساری آفر آپ کے لیے رکھ دی، بخشش کی رکھ دی ہے، آپ کی مغفرت کی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اپنی رحمت کی تمہارے سامنے رکھ دی ہے، بس اب کوئی لینے والا ہو اللہ تو وہ آ جائے، میرے دروازے کھلے ہیں اس کے سبحان لیے۔ اللہ، سبحان اللہ، تو رب کریم جل جلالہ بڑی نوازشات، بڑے اکرام فرماتا ہے ان طاق راتوں کے اندر، اور جس بندے کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانی کیا ہے؟ لیلۃ القدر کے حوالے سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اس کے تعین پر صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف رہا ہے، ٹھیک، یہ کنفرم نہیں ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اس بات پہ اکتفا کیا ہے کہ وہ 27ویں ہی شب رات ہے، ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے 27ویں شب جو ہے یہ معروف ہو گئی کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن تمام راتیں ہیں، ان تمام راتوں کے اندر جاگنا 21ویں، چاہیے، اور 23ویں، بالخصوص 25ویں، 27ویں کا چونکہ 27ویں، تعین کی 29ویں، ذکر ہو گیا ہے تو اس کے اندر لوگ کثرت کے ساتھ ٹھیک ہے، زیادہ عبادات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کرنی چاہیے۔ تو اس کے علامات جو ہیں وہ غنیت الطالبین کے اندر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف یہ کتاب منسوب ہے، تو انہوں نے کچھ علامات بیان کی ہیں کہ جب یعنی یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص نور اللہ اکبر، وہ برس رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، بعض لوگوں کو تو اس کی زیارت کرا دی جاتی ہے کہ وہ اللہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں اپنے علاقے کے ایک آدمی کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھا تھا، تو 23ویں شب تھی، اچھا، تو اس نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے نور چھم چھم ایسے برس رہا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، مسجد کے اندر۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کئی لوگوں کو اس کی زیارت کرا دیتا ہے، صحیح، اشجار، درخت، ہر چیز اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے، تو بعض لوگوں کو اس رات کے اندر ہی نظارہ کرا دیا جاتا ہے اور اس سے اگر وہ کسی پہچان کو لیتے ہیں۔ نظارہ مل جائے کیا وہ کیفیت انہیں کیا مانگنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ وہ بس وہ جب جس بندے کو یہ چیز پتہ چل جائے بس کہ اس کے یہی تو بتانا ہے کہ عوام کو کہ کیا اپنی کیفیت کیا کر لے اس وقت، کیا مانگ کیا میں لے، کہتا ہوں کہ جس کو یہ پتہ چل جائے ٹھیک، اسی پہ تو کرم ہوا ہے۔ ٹھیک ہو، اللہ اکبر، اللہ کرم ہوا ہی اسی پہ ہے ٹھیک، جس کو بتا دیا گیا ہے، دکھا بھیا دیا مانگ لو گیا جو ہے، کچھ مانگنا ہے، اب مانگ لو، ہم نے تو تمہارے سامنے اللہ نظارے رکھ اکبر، دیے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اب مانگنے والے پہ ہے کہ وہ کیا مانگتا ہے، تو یہ اس پہ منحصر ہے۔ بہت شکریہ حضور آپ کا۔ ناظرین کرام، جتنا اعتکاف کے مسائل پہ ہو سکتا تھا تفصیلی گفتگو کی، اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کریم اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور
اگر کوئی اس میں غلطی کوتاہی ہو تو مالک اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ دعا کرتے ہیں آج کے دن کے صدقے، اس ماہ مبارک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، کشمیر کی خیر فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرمائے، ہمارا قبلہ اول کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔